وقال الذین اور وہ کہیں گے نتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، جنہوں نے ان سے محبت کی تھی، لو ان لنا کرۃ کہ اگر بے شک ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں لوٹ جانے کا موقع دے دیا جائے، فنتبرأ منہم تو ہم بھی تم سے ایسی بیزاری کریں گے، کما تبرؤا منا جیسے کہ آج تم ہم سے بیزاری کر رہے ہو، پھر ہم کبھی تمہیں نہیں چاہیں گے، کبھی تم سے محبت نہیں کریں گے، کبھی تمہارے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال جو ہے وہ حسرتوں کی صورت میں دکھائیں گے۔ اب یہ حسرت ہوگی، آج دنیا میں یہ موقع ہے کہ انسان دیکھے وہ کس سے محبت کر رہا ہے، کس کے پیچھے چل رہا ہے، کیا شوق کیا جنون اس نے پال رکھے ہیں، لیکن اگر آخرت میں کہے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی لوٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور انہیں جہنم کی آگ سے نہیں نکالا جائے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری سوچیں ہماری حسرتیں بن جائیں، اس سے پہلے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگیوں میں صحیح راستے کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی آخرت کی حسرت میں مبتلا نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما جو کچھ بھی فی الارض زمین میں، حلالاً حلال، طیباً اور پاک۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ کل انسانیت کو یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ حلال کھانا چاہیے۔ اور حلال سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت ہم یہ کہیں کہ آپ نے تکبیر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، بلکہ حلال کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانا ہے، جائز طریقے سے رزق کو کما کے جو ہے ہم نے کھانا ہے۔ پھر حلال کے ساتھ حرام کی بات نہیں کی گئی ہے بلکہ حلال کے ساتھ جو ہے وہ طیب کی بات کی گئی ہے۔ اور طیب کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں طیب کسی بھی خوبصورت، اطمینان والی، خوشگوار، خالص چیز کو طیب کہا جاتا ہے۔ طیب کا دوسرا معنی کہ وہ چیزیں جو کہ درختوں اور فصلوں کے اوپر اگتی ہیں کیونکہ وہ بہت پیور اور خالص ہوتی ہیں۔ طیب کا تیسرا معنی عربی زبان میں ارض الطیبات کہا جاتا ہے کہ جو زمین کاش میں بہت اچھی، بہت بہتر ہو۔ چوتھا معنی اس کو کہ طیب الاہوا کہا جاتا ہے کہ جو ہوا بہت خوشگوار ہو۔ پانچواں اس کا معنی کہ امراتن طیب ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو کہ اچھے خاندان کی عورت ہوتی ہے۔ اور چھٹا اس کا معنی قول الطیب کہا جاتا ہے کہ وہ بات جو کہ اچھی اور اخلاق والی ہو وہ قول طیب کہلاتی ہے۔ طیبین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت والے کہا ہے، طوبہ جنت کا نام کہا ہے، اور طیب کو اللہ پاک نے جو ہے وہ رزق کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ تم نے حلال کھانا ہے اور اس کے ساتھ ایسا رزق کھانا ہے جو کہ طیب ہو۔ اور طیب میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ رزق جو کہ آپ کی صحت بنے، جو انرجیٹک ہو، جس میں طاقت ہو۔ ایسا کھانا نہ کھایا جائے جو حلال تو ہو مگر اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ لہٰذا آج کی یہ ساری جو فاسٹ فوڈ ہیں، جنک فوڈ ہیں اور یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ حلال ہیں، یہ حرام تو نہیں ہیں مگر یہ طیب نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا اگلا حصہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے راستوں پہ مت چلنا۔ خطوات کا لفظ جو ہے یہ خطوہ سے ہے، اور خطوہ جو ہے دو قدموں کے درمیانی فاصلے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ کسی کو فالو کرنا۔ اور تتبعوا اتباع سے ہے کہ کسی کو دل کی خوشی کے ساتھ جو ہے فالو کرنا۔ تو کبھی بھی شیطان کے راستوں پہ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں چلنا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو کھانے کی بات ہو رہی ہے، طیب کھانے کی بات، تو یہاں پہ شیطان کو فالو کرنے کا کیا ذکر ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے تو بہت سارے ذرائع، بہت سارے طریقے اور بہت ساری رسومات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو حلال کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ کہ بے شک یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ مبین لفظ قرآن پاک میں قرآن کے لیے بھی آیا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ قرآن میں جو ہدایت ہے وہ بہت واضح، بہت کلیئر ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت سے جو انسان کو ہدایت ملتی ہے وہ بہت واضح، بہت کلیئر ہے۔ لیکن یہی لفظ شیطان کے لیے کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی دشمنی بھی بالکل ہی ایسے واضح اور کھلم کھلا ہے، کیونکہ اس نے اپنی دشمنی کو چھپایا نہیں ہے بلکہ سرعام اس نے اعلان کیا ہے کہ میں انسان کا کھلم کھلا دشمن ہوں۔